بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ششم کلاس، میں آپ کی ٹیچر مس مہناز۔ آج ہمارا اردو کا سبق نمبر 6 یوم دفاع۔ یوم دفاع یعنی دفاع کا دن، اپنی حفاظت کا دن، اپنی حفاظت کو مستحکم کرنے کا دن۔ اور یہ دن کس دن منایا جاتا ہے؟ یہ دن 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے اور بالکل قومی تہوار کی طرح منایا جاتا ہے۔ تہوار کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تہوار خوشی کے دن کو کہتے ہیں یا کسی تقریب کو کہتے ہیں۔ ہم اسلامی تہوار بھی مناتے ہیں اور قومی تہوار بھی مناتے ہیں۔ اسلامی تہوار میں ہماری عیدیں جیسے کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ شامل ہیں، عید میلاد النبی شامل ہے۔ یہ ہمارے اسلامی تہوار ہیں۔ اور قومی تہوار ہمارا وہ ہوتا ہے جو کہ ہمارے وطن سے منسلک ہو، اپنی سرزمین سے جڑا ہو۔ بعض تہوار فوجی تہوار بھی کہلاتے ہیں جو کہ افواج پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے قومی تہوار میں ایک تہوار 14 اگست کو منایا جاتا ہے جو کہ یوم آزادی ہے، جس دن پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اور جو فوجی تہوار ہے اس میں یوم دفاع بھی شامل ہے۔ یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے جو کہ افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے اور ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے جو لوگ قربانی دے چکے ہیں۔ اس سے اگلے ہی دن یہ اہم نکات ہے جو کہ نوٹ کرنے چاہیے کہ اس سے اگلے دن یعنی 7 ستمبر کو یوم فضائیہ منایا جاتا ہے جو کہ ہماری جو فضائی فوج ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے اور انہیں اس دن خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ عموماً بچے جو پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد سب سے پہلی انڈیا سے جو ہماری انڈیا چونکہ ناپسند کرتا تھا اس بات کو کہ ملک پاکستان الگ ہو جائے، مسلمان ہمارے ہمیشہ غلام بن کر رہے اور یہ سرزمین بھی ہمارے پاس ہی رہے، ہم اس پر قابض رہیں اور مسلمانوں پر اپنا حکم چلا سکیں اور انہیں اپنے غلام بنا کر رکھیں۔ اس لیے انہیں یہ بات ناگوار گزری جب پاکستان دنیا نقشے پر ایک وجود رکھا پاکستان نے، تو اس کے بعد بھارت کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ وہ کسی طریقے سے ہم پر قابض ہو جائے اور واپس اس خطے کو اپنے آپ میں شامل کر لے یا بھارت میں شامل کر لے، کیونکہ وطن عزیز کو حاصل کرنے سے پہلے یہ بھارت اور پاکستان یہ دونوں برِ صغیر کا خطہ تھے۔ 6 ستمبر 1965 کو جو پہلی جنگ آزادی کے بعد ہوئی اس میں اکثر آپ لوگ واقف ہیں میجر عزیز بھٹی جو کہ فوج پاکستان سے تعلق رکھتے تھے، ان کی کارناموں پہ اور انہوں نے جو جان نثاری کی اور ان کی جان نثاری کے بدلے ہمیں دوبارہ سے دشمن کے دانت کھٹے کرنے کا موقع ملا۔ یہاں پر کچھ اس سبق
کی پڑھائی کرنے سے پہلے کچھ الفاظ ہیں جو مشکل ہیں، ان کا معنی آپ کو بتاؤں۔ سینہ سپر ہونا۔ ایک بات اور، اس سبق میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے محاورات کا۔ محاورات سمندر کو کوزے میں بند کرنے والے کے جیسا ہے۔ کسی محاورے کی صورت میں اپنی بات کو چھوٹا کر کے بیان کرنا اور سمندر کو کوزے میں بیان کرنے کے برابر ہے۔ سینہ سپر ہونا، سیسا پلائی دیوار خاک میں ملانا، پے در پے اش اش کرنا، بالائے طاق رکھنا، جان پر کھیلنا، چھکے چھڑانا، یہ سب اس میں محاورات استعمال ہوئے ہیں۔ سینہ سپر ہونا، مقابل ہونا، سیسا پلائی دیوار مضبوط رکاوٹ، خاک میں ملانا پامال کرنا، برباد کرنا، پے در پے لگاتار مسلسل، اش اش کرنا بے اختیار تعریف کرنا، خراج تحسین یعنی تعریفی کلمات بیان کرنا، بالائے طاق رکھنا پرواہ نہ کرنا، پسے پش ڈال دینا، رقم کی تحریر کی، استحکام مضبوطی، ہنگامہ آرائی لڑائی جھگڑا، جان پر کھیلنا جان خطرے میں ڈالنا، چھکے چھڑانا بری طرح شکست دینا۔ تہوار خاص تقریب کو کہتے ہیں، اور ابھی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ تہوار بھی کئی طرح کے ہیں، اسلامی تہوار، قومی تہوار، فوجی تہوار۔ شجاعت، پامردی، اس کا دونوں کا مطلب بہادری ہے۔ پامردی یعنی مردانہ قدم یا بہادری کا مظاہرہ کرنا۔ پرچم کشائی، پرچم لہرانا۔ اس کے ساتھ ہی ہم جب اپنی پڑھائی کریں گے تو اس دوران بھی مشکل الفاظ میں ساتھ ساتھ بیان کرتی چلی جاؤں گی، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا، درج کر لیجئے گا۔ سبق کے جو اہم نکات ہیں میں نے کچھ آپ کو بتائے، پھر ایک دفعہ سے دہرا دوں۔ 6 ستمبر کے دن کو پاکستانی افواج کے آہنی عزائم اور عوام کے جذبہ حب الوطنی نے یادگار بنا دیا۔ اپنے فوجی تہواروں کو شایان شان طریقے سے منانا زندہ قوموں کا شعار ہے۔ وطن عزیز کی سلامتی کے لیے اس پر اپنی جان نثار کر دینا ہی اصل زندگی ہے۔ یہ اس سبق کے اہم نکات ہیں۔ اس سبق میں فوجی نشان جو کہ فوجیوں کو ان کی کارکردگی پر دیے جاتے ہیں، ان نشانوں کو بھی بیان کیا گیا ہے، جن میں سے نشان حیدر جو کہ سب سے بڑا نشان ہے۔ تہوار کوئی خاص تقریب، جشن یا خوشی کا وہ دن ہے جو کسی واقعے یا شخصیت کے اعزاز میں یادگار کے طور پر منایا جائے۔ سال میں بہت سے دن ایسے ہیں جنہیں ہم اسلامی، قومی اور فوجی تہوار کی حیثیت سے مناتے ہیں۔ ایسے تہوار جن میں فوج کی پیشہ ورانہ قابلیت ان کی صلاحیت کو کہتے ہیں، نظم و ضبط یعنی ان کا انتظام اور ان کی پابندی، جرت اور جان نثاری کا اعتراف جشن کی صورت میں کیا جائے، فوجی تہوار کہلاتے ہیں۔ افواج پاکستان ملک کا اہم ترین دفاعی ادارہ ہے۔ دفاعی ادارہ کہتے ہیں جو کہ ملک کی حفاظت کے لیے کام کر رہا ہو، اور ہماری فوجیں جو کہ بحری، بری اور فضائی، یہ 3 فوجیں، بری فوج جو زمینی فوج کہلاتی ہے، بحری فوج جو
پانی میں رہ کر یا سمندر میں دریا میں رہ کر کام کرتی ہے۔ فضائیہ فوج جو ہوائی فوج کہلاتی ہے۔ اہم ترین دفاعی ادارہ ہے۔ یہ ملکی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی مشکلات اور آفات کے خلاف سینہ سپر رہتا ہے۔ سینہ سپر رہنا یعنی مقابل رہتا ہے، ہر وقت ان کے سامنے ڈٹا رہتا ہے۔ ملک کی تاریخ میں ایسے بہت سے موقع آئے جب پاک فوج وطن عزیز کی حفاظت کے لیے سیسہ پلائی دیوار بن گئی، یعنی ایک مضبوط رکاوٹ، ایک مضبوط دیوار بن گئی اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ہمارے سپاہیوں نے جان پر کھیل کر وطن کی آن پر آنچ نہ آنے دی۔ وطن کی آن پر آنچ نہ آنے دینا یعنی اپنے وطن کی عزت پر کوئی حرف نہ آنے دینا، کوئی ضرب نہ آنے دینا۔ ان غازیوں اور شہیدوں، غازی اسے کہتے ہیں جو جنگ لڑے یا کسی جنگ میں حصہ لے اور فتح یاب ہو کر واپس آئے، اور شہید اسے کہتے ہیں جو اپنی جان کا کسی بھی جنگ میں یا اپنے ملک کی دفاع کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں اور خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں، انہیں شہید کہتے ہیں۔ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بھی ہم تہوار مناتے ہیں۔ ان غازیوں اور شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو تہوار منائے جاتے ہیں وہ تہوار فوجی تہوار کہلاتے ہیں۔ 6 ستمبر 1965 کو پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم باب رقم ہوا یعنی لکھا گیا، تحریر ہوا۔ اس دن پاکستانی فوج اور عوام نے جذبہ ایمان کے زور پر وطن عزیز کو ذک پہنچانے کی سازش ناکام بنا دی۔ ذک کہتے ہیں تکلیف پہنچانا، زیر کرنا، اذیت دینا، جو کہ بھارت نے یہ سازش کی تھی کہ اس راتوں رات اندھیرے میں ان پر حملہ کیا جائے تاکہ یہ نیند میں ہوں اور ان کو آسانی سے ہم لوگ اپنی نشانہ بنا سکیں۔ بزدل دشمن نے تمام اصول و ضوابط بالائے طاق رکھے، یعنی کہ انہوں نے ان کی پرواہ نہ کی، جو کہ جنگ کرنے سے پہلے کچھ اصول، ہر فوج کے، ہر جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اصول و ضوابط ہوتے ہیں پہلے کہ ان کو بتانا ضروری ہوتا ہے یا ان پر پیروی کرنا لازم ہے کسی بھی فوج کے لیے یا کسی بھی ملک کے لیے۔ ملک بھارت نے ان اصول و ضوابط کی پرواہ نہ کی کہ جنگ کا اعلان کیے بغیر اور رات کے اندھیرے میں جب کہ حملہ کرنا مناسب نہیں ہوتا، بلکہ دوران جنگ بھی رات کے اندھیرے میں جنگ کو بند کرنے کی احکامات جاری کیے جاتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں اچانک پاکستان پر حملہ کر دیا۔ جواباً پاکستان کی بری، بحری اور فضائیہ نے جواں مردی سے سرحدوں کی حفاظت کی۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا بری، بحری اور فضائی یعنی زمینی، پانی کی اور ہوائی جو ہماری فوجیں ہیں، ان سب نے اپنی اپنی سرحدوں پر رہ کر اپنے ملک کی حفاظت کی اور دشمن کو منہ توڑ جواب دینا یعنی اس کو بری طرح سے شکست دی، اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ اس جنگ میں میجر عزیز بھٹی اور ان کے کئی ساتھیوں نے شجاعت اور پامردی یعنی بہادری اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے توپ خانے پر پے در پے حملے کر کے یعنی لگاتار ان کے توپ خانوں پر توپوں سے جو وہ حملہ کر رہے تھے ان پر انہوں نے بھاری جانی اور مالی نقصان ان کو پہنچایا۔ عزم و استقلال کا پیکر اور پاک فوج کا یہ دلیر سپاہی مسلسل 7 دن دشمن کے مقابلے
کے بعد وطن عزیز پر جان قربان ہو گیا۔ میجر عزیز بھٹی کی مسلسل 7 دن کی کوششیں جو کہ دشمن کی توپ خانے پر لگاتار ان کو جوابی کارروائی کے ذریعے دیتے رہے اور ان کے سامنے ڈٹے رہے اور اپنی جان کا آخر 7 دن تک مقابلہ کرنے کے بعد میجر عزیز بھٹی نے جام شہادت نوش پایا۔ جاں بازی جواں مردی کی جو داستان میجر عزیز نے رقم کی، اس کے سلسلے میں حکومت نے انہیں نشان حیدر یعنی جو سب سے بڑا نشان ہے اس اعزاز سے ان کو نوازا۔ 6 ستمبر کو ایک یادگار دن کی حیثیت سے اسی لیے ان شہداء کی یاد میں جنہوں نے اس جنگ میں اپنی جان پر کھیل کر ناقابل فراموش یعنی کہ جسے بھلایا نہ جا سکے وہ کارنامے سر انجام دیے تھے، اس دن کو انہی کی یاد میں منایا جاتا ہے اور اسی لیے اسے یوم دفاع پاکستان کہا جاتا ہے۔ یعنی اس دن میجر عزیز بھٹی کے ساتھ ساتھ دوسری یعنی ہماری بری فوج کے ساتھ ساتھ بحری اور فضائی فوج نے بھی اپنی خدمات پیش کیں، اپنی جان کے نذرانے پیش کیے اور دشمن نے جو رات کے اندھیرے میں ہم پر حملہ کیا تھا اس کا منہ توڑ جواب دیا اور مسلسل 7 دن اس جنگ کو لڑتے رہے۔ اس یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے، اسی لیے اس کو یوم دفاع کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی حفاظت کی۔ اس دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 توپوں اور صوبائی یعنی وفاق کسی بھی صوبے میں 21 توپوں اور وفاق میں 31 توپوں کی سلامی دے کر یہ تقریب کا آغاز کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد تلاوت قرآن پاک اور پرچم کشائی کی باوقار یا بڑی عزت والی یا بڑی روب و دبدبے والی تقریب کا آغاز کیا جاتا ہے۔ قوم یک زبان ہو کر قومی ترانے پڑھتی ہے۔ اس کے بعد بری، بحری اور ہوائی فوج کے دستے مارچ پاس کرتے ہوئے تماشائیوں یعنی دیکھنے والوں کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ پس منظر میں ملی نغموں کی گونج ہر پاکستانی کے جذبہ حب الوطنی کو دو آتشا کر دیتی ہے یعنی دوہرا کر دیتی ہے۔ آگ یعنی جسم میں ایک ایسا ولولہ جوش و جذبہ کی آگ بھڑک اٹھتی ہے یا جوش و جذبہ بیدار کرتی ہے، اس کی لو لگاتی ہے۔ پریڈ کے بعد فوجی جوان جنگی کرتب اور کمالات کا حیرت انگیز مظاہرہ کرتے ہیں جن سے فوجی اور سول لوگوں کی ایک بڑی تعداد لطف اندوز ہوتی ہے۔ 6 ستمبر کے بعد 7 ستمبر کا دن جو کہ یوم فضائیہ کے طور پر منایا جاتا ہے، یہ میں آپ کو شروع میں بھی بتا چکی ہوں کہ یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے اور یوم فضائیہ یعنی جو کہ ہماری فضائی فوج، ہوائی فوج سے ریلیٹ ہے، سے منسلک ہے، اس کو 7 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ اس دن انہیں اپنی فضائی فوج کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس دن ان جاں باز شاہینوں کو خراج تحسین یا سلام پیش کیا جاتا ہے جنہوں نے 1965 میں اپنی فضائی قوت اور مہارت کا بے مثال مظاہرہ کرتے ہوئے جوابی کارروائی کے طور پر دشمن کے کئی ہوائی اڈوں پر ٹھیک نشانے لگا کر اس کے 117 طیارے تباہ کر دیے تھے۔ اسی موقع پر پاکستانی فضائیہ کے ایک ماہر اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم، جنہیں ایم عالم کے نام سے جانا جاتا ہے، نے اپنے سیبر طیارے سے صرف 30 سیکنڈ کے مختصر ترین وقت میں 5 ہنٹر طیارے جو لڑاکا طیارے ہوتے ہیں انہیں گرا دیا، دشمن کے چھکے چھڑا دیے، انہیں شکست دے دی، ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔
اس عالمی ریکارڈ قائم کرنے پر ایم عالم کو دوبارہ 2 بار ستارہ جرت سے نوازا گیا، یعنی ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک بار نہیں، انہیں 2 بار ستارہ جرت پیش کیا گیا۔ اس دن پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں فضائی مظاہرے کیے جاتے ہیں۔ جنگی اڑان میں مہارت رکھنے والے ہمارے جانباز ایسے ایسے فضائی مظاہرے کرتے ہیں کہ دنیا اش اش کر اٹھتی ہے یا تعریف کر اٹھتی ہے، بے اختیار تعریف کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ یہ اتحاد، جرت، تنظیم اور دھرتی سے محبت کے مناظر ہمارے فوجی تہواروں کو پروقار یا باوقار یا ایک روب و دبدبہ دیتے ہیں۔ تہوار مذہبی ہوں یا فوجی، انہیں مناتے ہوئے خوشی کے جذبات میں ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ تہوار زندہ قوموں کی شناخت ہوتے ہیں۔ اپنی سنہری روایات کو پس پشت ڈال کر ہم ہر قسم کی لڑائی جھگڑے، بد نظمی اور شور شرابے کو جائز سمجھ لینا زندہ قوموں کا شعار نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ آزاد اور ایک باوقار قوم کا فرد ہوتے ہوئے ہم اپنے قائد و ضوابط اور قانون کی پاسداری کا ضرور لحاظ کریں یا پاسداری کریں۔ کوئی بھی اہم دن یا موقع ہو، قانون کا احترام ہم پر لازم ہے یا مقدم ہے، لہٰذا تہواروں کو باوقار طریقے سے منانا چاہیے۔ ہمارا ایک تاریخی ورثہ ہے جو ہمارے باوقار ماضی اور روشن مستقبل کی نشانی ہے۔ دنیا نے یہ سچائی تسلیم کی ہے کہ پاک فوج جنگی تکنیکی مہارت کے ساتھ ساتھ دشمن سے مقابلہ کرنے کی دیگر صلاحیتوں، قابلیتوں کے حوالے سے بھی دنیا کی ایک بہترین فوج ہے۔ آج بھی ہمارے کئی جنگی مہارتیں، اور جب کسی جگہ پر تمام ممالک کی تکنیکیں اور مہارتیں ہوتی ہیں تو ہماری فوج ان میں پیش ہوتی ہے اور اپنے سکہ جما کر آتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی فوج کا مورال بلند رکھنے کے لیے ہر تہوار نہایت احترام اور باوقار طریقے سے منانا چاہیے۔ اس سبق میں ہم نے جو اہم باتیں پڑھیں وہ تھیں کہ یوم دفاع کسے کہتے ہیں، اپنے تہوار کسے کہتے ہیں، کسی بھی خوشی کی تقریب کو کہتے ہیں، اور تہوار کئی قسم کے ہوتے ہیں، قومی بھی ہوتے ہیں، مذہبی بھی ہوتے ہیں اور فوجی بھی ہوتے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے فوجی تہوار پڑھے، ایک تھا فضائیہ کو خراج تحسین پیش کرنا، اور ایک دن ہم فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یوم فضائیہ ہم 7 ستمبر کو مناتے ہیں اور یوم دفاع ہم 6 ستمبر کو مناتے ہیں۔ ہندوستانی فوج کے جو 117 طیارے اس سبق میں ایم عالم یا محمد محمود عالم نے اڑائے، اور ان کو 2 بار ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ پھر انہوں نے دشمن کے ہنٹر طیارے 5 یکدم اڑا دیے۔ میجر عزیز بھٹی نے 7 دن جو لگاتار دشمن کے دانت کھٹے کیے اس کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سوالات کے جوابات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، تہوار کسے کہتے ہیں؟ تہوار کوئی خاص تقریب، جشن یا خوشی کا دن ہے جو کسی واقعے، شخصیت کے اعزاز میں یادگار کے طور پر منایا جائے۔ پھر سوال نمبر 2 ہے، فوجی تہوار سے کیا مراد ہے؟ ایسے تہوار جن میں فوج کی پیشہ ورانہ قابلیت، نظم و ضبط، جرت اور جان نثاری کا اعتراف جشن کی صورت میں
تہوار کو فوجی تہوار کہتے ہیں۔ پھر سوال نمبر 3 ہے کہ قومی دن کا آغاز کس طرح کیا جاتا ہے؟ تو اس دن یعنی یوم دفاع جس دن منایا جاتا ہے، اس قومی دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے اور صوبائی حکومت میں 21 توپوں کی سلامی دے کر اس دن کا آغاز کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ تقریب کا آغاز ہوتا ہے تلاوت قرآن پاک سے اور پرچم کشائی سے۔ پھر اگلا سوال ہے کہ وطن عزیز کی خاطر جان قربان کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ وطن عزیز کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے کو شہید کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے یوم دفاع کیوں منایا جاتا ہے؟ 6 ستمبر 1965 میں جو شہید ہونے والے جاں بازوں کی اور انہوں نے اس جنگ میں جو جان پر کھیل کر ناقابل فراموش کارنامے سر انجام دیے، ان نمایاں کارکردگی کی یاد دہانی کے لیے یا ان کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے، اس لیے اسے یوم دفاع پاکستان کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے میجر عزیز بھٹی کو ان کی جان نثاری کے بدلے میں کس فوجی اعزاز سے نوازا گیا؟ میجر عزیز بھٹی کو ان کی اس جان نثاری کے بدلے میں نشان حیدر سے نوازا گیا، جو کہ سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس سبق میں کچھ واحد اور کچھ جمع دیے گئے ہیں، جیسے کہ یوم، اس کی جمع ایام، آفات یہ جمع ہے اور اس کی واحد آفت، حصول یہ جمع ہے اور اس کی واحد حاصل، شہید واحد ہے اور اس کی جمع شہداء، ضوابط جمع ہے اور اس کا واحد ضابطہ، لمحہ واحد ہے اور اس کی جمع لمحات، قانون واحد ہے اور قوانین اس کی جمع۔ پھر اس سبق میں کچھ متضاد بھی دیے گئے، جیسے کہ فوجی یا قومی، فضائی، صوبائی، وفاقی، بری، بحری، آزاد، غلام، مد نظر، نظر انداز، شور شرابہ، خاموشی، جنگ، امن، خصوصی، عموماً۔ اس کے ساتھ ہی امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔